کل میں تسکین اللام میں. جب کل میں پڑھ دیا نا تو پھر بھی تسکین اللام نہ پڑھو، کیونکہ مقصد تو ادا ہو گیا. یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آپ چلانگ پہلے لگا لیتے ہیں تو پوچھتے بعد میں کہ ندی تھی یہاں پر، تو جب چلانگ لگا دیا تو اب ندی کا کیا پوچھتے ہیں، ختم ہو گیا وہ. چلو وهو الجرح لتأثير معانيهما في النفوس كالجرح. وقد عبر بعض الشعراء عن بعض تأثيراتهما بالجرح حيث قال الشعر جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان. اچھا کیا ہو گیا؟ اچھا یہاں مصنف علیہ الرحمٰن نے اشارے یہ بتاتے ہیں کہ ابن حاجب علیہ الرحمٰن نے کلمے کا ذکر اس کی تعریف کلام کی تعریف سے مقدم کیوں کیا؟ کلمے کا ذکر اس کی تعریف. ہاں اعتراض پورا کرو نا میاں، ایسا دیکھو نا کل آپ نے طالب علموں کو سمجھانا، اس انداز سے تقریر کرو کتاب کی کہ جیسے میں آپ کا طالب علم ہوں اور آپ مجھے سمجھا رہے ہیں. اب اگر آپ کے الفاظ میں وضاحت نہیں ہوگی، فصاحت نہیں ہوگی، پوری بات آپ نہیں کریں گے تو میں کیا سمجھوں گا؟ اس لیے آج یوں سمجھو کہ آپ استاذ ہیں، میں آپ کا شاگرد ہوں، مجھے سمجھاؤ. پیچھے جو بات ہوئی تھی وہ علم نحو کے موضوع کے متعلق. علم نحو کو موضوع دو چیزیں ہیں، کلمہ اور کلام. شاباش. تو پھر جب دو چیزیں کلمہ اور کلام، تو پھر یہاں ابن حاجب علیہ الرحمٰن نے پہلے کلمہ کا ذکر کیا، اس کی تعریف کی، اس کے بعد اس نے کلام کا ذکر کیا اور کلام کی تعریف کی. تو سوال یہ مطلب یہ ہے کہ جب موضوعیت میں دونوں ایک جیسے ہیں، جی کلمہ اور کلام دونوں ایک جیسے موضوعیت میں دونوں ایک جیسے ہیں، تو پھر کلمہ کو ترجیح کیوں دی ہے کلام کے اوپر؟ سمجھ آ گئی کہ کلمہ کو مقدم کر دیا، کلام کو بعد میں کر دیا. چلو تو پھر اس سوال کے جواب کے لیے ابن حاجب علیہ الرحمٰن فرماتے ہیں، ابن جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکون افرادھا جزءا من افراد الکلام، کہ کلمہ کے جو افراد ہیں وہ جز بنتے ہیں کلام کے افراد کے لیے، اور وہ مفہومھا جزءا من مفہومہ، اور جو کلمہ کا مفہوم ہے وہ کلام کے مفہوم کے لیے بھی جز بنتا ہے. اچھا اس کی اب مثالیں دو، کیسے کیسے جز بنتی ہیں؟ تو افراد کیسے اس کے افراد کے جز ہیں، مفہوم کیسے اس کے مفہوم کے جز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمے کے ایک وجود خارجی ایک وجود ذہنی ہے. ہاں تو وجود خارجی جو کلمہ کا ہے وہ اس کی مثال جیسے زید اور قائم، یہ علیحدہ علیحدہ اس کے وجود خارجی کی قسمیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جو کلمہ ہے وہ کلمہ کے وجود خارجی کے جو افراد ہیں وہ کلام کا جو وجود خارجی ہے اس کے اجزاء میں سے ہے. ہاں کیسے؟ تو اس کے ایسے جیسے کلام کہتے ہیں ما تضمن کلمتین بالاسناد، اس کو چھوڑو ابھی دے، وہ تو مفہوم کی بات ہے. جی ہاں اچھا وہ اس کا مفہوم ہے. جی جیسے زید قائم، ہاں یہ پورا کلام ہے، یہ کلام کا وجود خارجی ہے. وجود خارجی ہے. جی ہاں تو اس کلام میں کلمہ کے وجود خارجی کے دو افراد پائے جاتے ہیں. ہاں ایک زید اور ایک قائم. ہاں ایک زید ہے کلمہ جی موجود خارجی. جی اور اسی طرح قائم بھی ایک وجود خارجی ہے کلمہ کا، اس کا جز بن رہا ہے، جز جملہ ہے. ہاں تو یہ ظاہر بات ہے کہ زید اس کی جز ہے جی کلام کی، یا قائم اس کی جز ہے. جز ہے. تو وجود خارجی کے اعتبار سے کلمہ جز ہے، وجود خارجی کلام. یہ تو اس کی مثال یہ ہو گئی ہے. اچھا مفہوم یعنی وجود ذہنی. مفہوم کا معنی وجود ذہنی، کلام کا یا کلمے کا وجود ذہنی. وجود ذہنی جو ہوتا ہے یہ کلی ہوتا ہے. تو یعنی مفہوم کلی جو ہے نا وہ کلمہ کا مفہوم کلی یہ جز بنے گا کلام کے مفہوم کلی کے جز کے لیے. تو کلمہ کا مفہوم کیا ہے؟ لفظ وضع لمعنى مفرد، جی یہ اس کا مفہوم ہے. جی تو یہ تو کلی تو ہے ہی ہے. جی ہاں تو کوئی بھی لفظ ہو نا، جی
کلی ہے نا، جی جی. اس کے نیچے کئی افراد ہیں. ہاں تو اسی طرح یہ کلام کی تعریف کی ہے کہ وہاں کلام کا مفہوم کیا ہے؟ کلام کا مفہوم یہ ہے کہ ما تضمن کلمتین بالاسناد. بالاسناد. تو اس مفہوم میں انہوں نے کلمہ کا ذکر کیا، ما کلمتین کا ذکر. تضمن کلمتین، یہ مفہوم کلام ہے. جی کلمے کا مفہوم کلام کے لیے جز ہے. جی. کیوں جز ہے؟ کہ اس نے کلام کی تعریف کرتے ہوئے اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اس نے کلمتین کا لفظ استعمال کیا ہے. ہاں تو کلمتین اس کلام کے مفہوم کے لیے جز بن گئے. ہاں تو کلمتین سے مراد یہاں کیا چیز ہے؟ مفہوم میں کلمتین. مفہومی کلمتین. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو ٹھیک ہو گیا. چلو آگے. اس کے اوپر بہت سے اعتراضات. سمجھ گئے ہو بھائی؟ سمجھتے ہو؟ ہاں بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھا کرو. اس کے اوپر اب اعتراضات ہیں ہاں کہ افراد ہا کی جو ضمیر ہے یہ راجع کس چیز کی طرف ہے؟ یا تو کلمہ ہوگا، لفظ کلمہ. ہاں دیکھو کل الکلمۃ، یہ وقدم الکلمۃ علی الکلام. جی عبارت کو دیکھو میلگانو، لکون افرادہا، یہ جو ضمیر ہے جس کی طرف افراد مضاف، اس ضمیر کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. کیا اعتراض ہوتا ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ اس ضمیر کا مرجع کیا چیز ہے. ہاں تو اس ضمیر ہا ضمیر کا مرجع یا تو لفظ کلمہ ہوگا یا کلمے کا مفہوم ہوگا یا ہاں. کلیہما دونوں ہوں گے. ہاں کلمے کا لفظ مع سمیت کلمے کا مفہوم ہوگا. ہاں تو مطلب ہر ایک اعتبار سے اس کا مطلب بیان کرو. جی. تو اسی طرح مفہوم ہا کی ضمیر بھی یا کلمے کے لفظ کلمہ کی طرف راجع ہیں یا کلمے کے مفہوم کی طرف راجع ہیں یا کلمے کے لفظ اور مفہوم دونوں کو ملا کر دونوں کی طرف آئے. جی. تو اگر اس ہا ضمیر سے ہم مراد میں مفہوم کلمہ، اچھا تو پھر مراد یہ تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ لکون افرادہا. جی لکون افراد مفہوم الکلمات. ہاں تو پھر اس سے جزءاً من افراد الکلام ہے وہ مفہوم الکلمات جزءاً من مفہوم. ہاں من مفہوم ہی. جی. اس سے ایک مسئلہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے مگر ایک اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے، دو اعتبار سے یہ غلط ہے. یہ صحیح اس لیے ہے کہ افراد کی اضافت مفہوم کلمہ کی طرف صحیح ہے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ جو افراد ہیں نا کلمے کے، وہ کلمے کے مفہوم کے افراد ہیں. کیوں کلمے کا مفہوم کلی ہے. ابھی تم نے پڑھا کہ لفظ وضع لمعنى مفرد، یہ ایک مفہوم کلی ہے نا. تو کلمے کے جتنے افراد ہیں وہ کس کے افراد ہیں؟ اس کے مفہوم کے افراد ہیں، لفظ کے نہیں. ہمیں آ گئی ہے. تو اس اعتبار سے تو افراد کی اضافت تو مفہوم کی طرف ٹھیک ہو گئی. لیکن خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ لازم آتی ہے کہ پہلی بات یہ کہ جو ہا ضمیر یہ مؤنث ہے اور مفہوم کا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے. ہاں تو تانیث و تنکیر میں جو ہے نا اس میں اختلاف راجع اور مرجع کے درمیان میں مطابقت نہیں ہے. تانیث کہ ضمیر مؤنث کی ہے، راجع کرتے ہو تم مذکر کی طرف، مفہوم کی طرف. تو اس میں پہلی خرابی تو یہ ہے. ہاں دوسری خرابی جب مفہوم کو دیکھیں گے کہ مفہوم میں ہا جزء من مفہوم ہی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مفہوم الکلمات جزء من مفہوم الکلام. ہاں تو ادھر تو تکرار بھی لازم آ گیا. جی مفہوم کا مفہوم تو بات ہے نہیں. ہاں مفہوم کا تو مفہوم ہوتا ہی نہیں. مفہوم کا مفہوم کدھر ہوتا ہے؟ یہ دو اعتراض یہاں ہو جائیں گے اگر ہا کی ضمیر مفہوم کی طرف عائد کریں گے. چلو ایک اس میں فائدہ ہے، دو نقصان ہے اس میں. آگے اگر اس ہا ضمیر کو افراد ہا اور مفہوم ہا دونوں کی جو ہا ضمیر ہے اس کو ہم راجع کریں گے لفظ کلمہ کی طرف، مفہوم کلمہ نہیں لفظ کلمہ. ہاں تو پھر اس سے دو اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے یہ غلط ہے. ہاں
یہ ٹھیک اس لحاظ سے ہے کہ مفہوم ہا کی ضمیر جب راجع ہو جائے گی لفظ کلمہ کی طرف تو اس کی مفہوم کی اضافت لفظ کلمہ کی طرف صحیح ہو جائے گی، یعنی مفہوم لفظ الکلمات جزء من مفہوم الکلام ہے۔ ہاں یہ ایک بات تو ٹھیک ہو جائے جی گی۔ یہ ایک بات ٹھیک ہوگی۔ دوسری بات یہ بھی صحیح ہو جائے گی کہ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ مؤنث ہے، ہاں وہ اس کا مرجع بھی مؤنث ہو جائے گا کہ کلمہ بھی مؤنث ہے، تو راجع مرجع میں مطابقت بھی آ گئی ہے، جی یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ لیکن خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ آ جائے گی کہ جب افراد کی اضافت کریں گے لفظ کلمہ کی طرف تو پھر یہ اضافت صحیح نہیں رہے گی، اس لیے کہ افراد کے لکون افراد الکلمہ لفظ الکلمات جزء من افراد الکلام ہے۔ ہاں یہ ہو جائے گا، عبارت یوں ہو جائے گی کہ پھر تو مطلب یہ ہوا کہ یہ افراد لفظ کے ہیں۔ محض لفظ کے غیر مفہوم، ہاں تو افراد لفظ کے ہیں، مفہوم کے تو یہ خرابی یہاں لازم ہو جائے گی کہ افراد کی اضافت لفظ کلمہ کی طرف ہو گئی، تو یہ تو ٹھیک نہیں، افراد تو لفظ کے نہیں ہوتے۔ اچھا آگے، اگر ہم کہیں کہ ہا ضمیر کا مرجع لفظ کلمہ مع مفہوم کلمہ، یعنی دونوں ہیں، دونوں ہیں، ہاں لفظ اور مفہوم دونوں ہیں، تو پھر خرابی یہ لازم آتی ہے کہ ہا ضمیر یہ واحد مؤنث ہے، ہاں ضمیر مفرد کی ہے، مفرد کی ہے، ہاں اور وہ راجع کرتے ہو تثنیہ کی طرف، تثنیہ کی طرف، تو راجع مرجع میں مطابقت نہیں ہے، جی آئے گا۔ دوسرا چلو ایک بھی کافی ہے، تو پھر یہ اعتراض ہوتے ہیں یہاں پر، ایک تو یہ اعتراض ہو جائے گا، دوسرا یہ اعتراض ہو جائے گا کہ یہ افراد جو ہے یہ مفہوم اور لفظ دونوں کے افراد ہیں، جی کیونکہ ہا ضمیر جتوں نے راجی کرتے ہیں جی تو وہ دونوں کے افراد ہیں، وہ تو مفہوم کے افراد ہیں۔ افراد کا تو مطلب یہ ہوا کہ بابا جو بن گیا نا افراد کا، وہ دو چیزیں بن گئی ہیں، جی لفظ بھی مفہوم بھی، دونوں کا مجموعہ، کیونکہ یہ دونوں کے مجموعے کے افراد ہیں، افراد تو صرف مفہوم کے ہیں، جی کلی تو وہ ہے، جی سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا چلو، تو پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو مولا جامع رحم کا جو یہ کلام یہ عبارت ہے یہ من قبیل استخدام ہے، یہ علم بدیع کا قانون ہاں کہ اگر صنعت استخدام علامہ جامی نے یہاں اختیار کیا ہے، وہ کیا؟ کہ ایک چیز ایک لفظ کے جب دو معنی ہو، دو مختلف معنی ہو، تو اس کو جب ہم عبارت میں ذکر کریں گے تو اس کی ایک معنی کی طرف یا تو ایک مثلا ایک اسم ظاہر سے اس کے ایک معنی کی طرف ہم ایک ضمیر کو راجع کریں اور دوسری ضمیر سے اس کے دوسرے معنی کی طرف راجع کریں تو یہ بھی صحیح ہے، اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ میاں صنعت استخدام اس کو بھی کہتے ہیں، دو قسمیں صنعتیں، ایک یہ کہ ایک لفظ کے دو معنی، جب اس لفظ کو صراحتاً ذکر کرو گے، اس میں ظاہر سے ذکر کرو گے تو ایک معنی لے لو، اور جب اس لفظ کی طرف ضمیر عائد کرو گے تو دوسرا معنی لے لو، اس کو صنعت استخدام کہتے ہیں علم بدیع میں، یہ جو تم پڑھتے ہو نا مسلمانی، اس کے آخر میں فن بدیع، وہاں یہ محسنات بدیعیہ کہلاتے ہیں، اس سے کلام میں خوبصورتی آتی ہے، اگر آپ یہ فنون استعمال کریں گے نا ان چیزوں کو تو کلام میں خوبصورتی آتی ہے، اس لیے محسنات کہتے ہیں، محسنات کہتے ہیں۔ چلو جی پھر تو پھر جو پہلی ضمیر ہے افراد ہا کی ضمیر، ہاں اس کو ہم راجع جو مفہوم کلمہ کی طرف، ہاں یہ جب ہم نے ذکر کر لیا تو یہاں کیا لیا؟ مفہوم کلمہ، اور مفہوم ہا کی جو ہا ضمیر ہے اس کو ہم راجع کریں گے لفظ کلمہ کی طرف، ہاں تو پھر عبارت صحیح ہو جائے گی۔ اور اس میں پھر ایک اور اعتراض یہ بھی ہے ہاں کہ ہا ضمیر تو افراد ہا کے ہا ضمیر پھر بھی مؤنث ہے اور مفہوم مذکر ہے، ہاں وہی طرح تو باقی بچے گا، تو پھر اس کا جو کہ کسی شرم نہیں میاں یہ ہوتا ہے
کلام بلیغ میں ادنا مناسبت کی وجہ سے بھی مؤنث کی ضمیر مذکر کی طرف، مذکر کی ضمیر مؤنث کی طرف عائد کرتے ہیں، ادنا مناسبت کی وجہ سے. تو لفظ اور مفہوم کے درمیان میں مناسبت تو ہے نا میاں. لفظ دال ہے، مفہوم کیا ہے؟ مدلول ہے. تو دال مدلول کی مناسبت تو ہے نا. تو ایک کی ضمیر دوسرے کی طرف ہو راجع کرنا ٹھیک. سمجھ آ گئی ہے؟ کسی شرح نے بھی نہیں دیا اس کا جواب. اچھا چلو یہ جواب ہے اس کا. ہاں چلو اور آگے. یہ دوسرے ایک اور اعتراض بھی ہوتا ہے کہ ابن حاجب علیہ رحمہ نے جب کلام کی تعریف کی اس میں انہوں نے کلمتین کا ذکر کیا. ما تضمن کلمتین بالاسلام. اس کو تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا کلمتین. اگر ہم کلمتین سے اگر ہم لفظ کلمہ مراد لیں تو پھر صحیح ہے. اگر مفہوم مراد لیں تو مفہوم کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا. تو لفظ تو اس جو کلام کی جو عبارت ہے اس میں کلمتین سے مراد لفظ کلمہ یعنی کلمہ باعتبار لفظ باعتبار مفہوم نہیں. وہ اعتراض چھوڑ دو. میرے خیال میں یہ بات کی بات ہے. یہ جب کلام کی تعریف کرو گے نا جی وہاں یہ اعتراض ہوگا. مثلاً میں نے کلمتین بالاسلام کلام کی تعریف کرو گے نا تو یہ وہاں کا اعتراض ہے. چلو آگے. اچھا یہ سمجھ گئے ہو بھائی کہ نہیں سمجھے ہو؟ کوئی بات نہ سمجھائے تو پوچھ لیا کرو. اچھا آگے. آگے انہوں نے فرمایا فقال الکلمۃ قیل هي والکلام مشتقان من القلب وهو جمع لتأثیر معانیہ فی النفوس الجمع. تو یہاں سے ابن جامی رحمۃ اللہ علیہ کلمہ اور کلام کا لفظی بحث کرتے ہیں، لفظی بحث کرتے ہیں کہ یہ کیا مشتق ہے یا مشتق نہیں ہے. تو مشتق ہے تو کہاں سے مشتق ہوئے ہیں اس کی اعتبار لغت اس کی بحث کرتے ہیں. ہاں تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کیل سے پہلے نقل کرتے ہیں. تو کیل سے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ راجع قول نہیں ہے. یہ جمہور علماء نحو کا یہ قول نہیں ہے. تو نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں ہیا والکلام، ہیا کی ضمیر راجع کلمہ، کلمہ اور کلام یہ دونوں مشتق ہیں کلموں سے. اور اشتقاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو کلموں میں با اعتبار لفظ اور با اعتبار مفہوم مناسبت ہو. اور با اعتبار لفظ مناسبت یہ ہو سکتی ہے کہ جو حروف اصلیہ مشتق منہ میں ہے وہی حروف اصلیہ اسی ترتیب کے ساتھ مشتق میں بھی پائے جاتے ہیں. یا اس کو اشتقاق قریب کہتے ہیں. اشتقاق قریب. ہاں یہ وہ مراح وغیرہ پڑھو گے نا تو پھر تم کو پتہ لگ جائے. اشتقاق کی 3 قسمیں ہیں: اشتقاق قریب، بعید، ابعد. ہاں وہ وہاں چلو. تو اشتقاق بعید یہ ہوگا کہ جب مشتق منہ میں جو حروف اصلیہ ہے وہی حروف اصلیہ پائے جاتے ہیں مشتق میں بھی، مگر اس ترتیب اس سے نہیں، ترتیب اس میں وہ ملحوظ نہیں ہے. اور اشتقاق ابعد وہ یہ ہے کہ جو مشتق منہ ہوا ہے اس میں جو حروف اصلی ہیں وہ سارے کے سارے تو نہیں، مگر ان سے بعض تو بعین ہی پائے جاتے ہیں مشتق میں. جو بعین ہی نہیں پائے جاتے وہ ایسے حروف ہیں کہ وہ ایک ہی مخرج سے نکالے گئے، چاہے حروف خلقی سے نکالے گئے مثلا. مخرج ایک ہو. مخرج ایک ہو. تو یہ مناسبت ہونی چاہیے لفظ میں مشتق منہ اور مشتق کے درمیان. اچھا. اور ایک مناسبت با اعتبار معنی بھی ہونی چاہیے. معنی کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے کہ مشتق اور مشتق منہ میں مناسبت معنوی بھی ہو. تو پھر جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے تو یہ با اعتبار لفظ وہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ مشتقان من القلب، یہ بتا دیا کہ قلب سے ہے. تو یہ اشتقاق قریب ہوا پھر کہ اس میں وہی حروف اصلیہ جو مشتق منہ میں وہی حروف اصلیہ کلمہ اور کلام میں پائے جاتے ہیں اسی ترتیب سے پائے جاتے ہیں.
یہ پہلے کاف پھر لام تو پھر یہ ایک مناسبت انہوں نے باعتبار لفظ بتا دیا ہم کو کہ یہ اور کلام اور قلم کے درمیان. تو پھر جب پھر فرماتے ہیں کہ مشتق منہ اور مشتق کے درمیان میں صرف باعتبار لفظ مناسبت کافی نہیں ہے مگر باعتبار مفہوم بھی کچھ مناسبت ہونی چاہیے. تو اس کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا جو مناسبت ہے یعنی یہ اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے لفظی مناسبت تو ہے لیکن معنوی تو نہیں ہے. جی کیوں کہ معنی میں کلم مشتق منہ کس کو کہتے ہیں؟ جب ہاں تو زخم کو کہتے ہیں. جی تو کلمہ اور کلام یہ تو زخم کو نہیں کہتے. یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے لفظی مناسبت تو تم نے بیان کر دی ہے لیکن معنوی مناسبت تو نہیں ہے. ہاں تو اس کا جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ کلم اس کا مطلب وہ هو الجرح. ہاں یہ تو کلم تو اس یہ جرح کہتے ہیں جو لفظی معنی جو کلم کو بتا دیا کہ وہ زخم کہتے ہیں. ہاں تو پھر ان دونوں کے درمیان جو تاثیر جو ان دونوں کے درمیان جو معنی مناسبت ہے اس کا بیان کرتے ہیں کہ تاثیر معنی ہما فی النفوس ہے اس سے بیان کریں کہ ان دونوں میں معنی مناسبت کیا ہے. تو فرمانے لگے کہ جیسے کلمہ اور کلام دونوں مؤثر ہیں. جیسے جرح مشببی کو کرو نا جیسے جرح مؤثر ہوتا ہے مشتق منہ کا معنی پہلے کرو. ہاں مشتق منہ جیسے مؤثر ہوتا ہے. ہاں یعنی زخم کسی کو پڑ جائے جی تو اس کے بدن میں تاثیر علم کرتا ہے نا وہ درد ہوتا ہے نا. درد ہوتا ہے. اس جو جرح جیسے جرح کی تاثیر علم ہے جیسے جرح کی تاثیر اس کا اثر جو ہے وہ علم ہے اسی طرح کلمہ اور کلام بھی مؤثر ہے نفوس میں نفس میں. کہ جیسے جرح نفس میں تاثیر کرتی ہے علم یعنی درد کے اعتبار سے اسی طرح کلمہ اور کلام بھی تاثیر کرتے ہیں نفس میں. کہ مناسبت کیسے وہ بھی نفوس کو درد اور تکلیف پہنچاتے ہیں. جی نفوس کو درد اور تکلیف. ایک تو درد یہ ہے نا کہ آپ کو کوئی دو تھپڑ لگا دے تو بھی درد ہے. کوئی چاقو سے مارے تو بھی درد ہے زخم ہو جائے. لیکن ایک یہ کہ تیری ماں کی ایسی تیسی تو یہ اس نے چاقو تو نہیں مارا. تیرے باپ کی ایسی تیری ایسی کیسی تو اس نے چاقو تو نہیں مارا نہ تپڑ مارے. لیکن اب وہ شریف آدمی ہوگا زرداری جیسا ہوگا تو نہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن شریف آدمی ہوگا تو اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی. سمجھ آئیے. تو جیسے دیکھو جرح نے بدن میں اثر کیا اور تکلیف پہنچی. اسی طرح کلمہ کیا کرتا ہے؟ کلمہ اور کلام یہ نفس میں تاثیر کرتا ہے. کیسے تاثیر کرتا ہے؟ کہ وہاں بھی تکلیف پہنچتی ہے کلمات کی وجہ سے. ہاں وہاں بھی تکلیف پہنچتی. تو یہ مناسبت ہے کلم اور کلمہ اور کلام میں. یہ مناسبت معنوی ہے. مگر جو تاثیر کلمہ اور کلام کی ہے وہ عام ہے اور جو تاثیر جرح کی ہے وہ تھوڑی سی خاص ہے. ہاں اس لیے کہ جرح کی تاثیر صرف یہ تاثیر ہے کہ صرف درد دیتی ہے درد حاصل ہوتا ہے نفس کو. مگر کلمہ اور کلام کی تاثیر اس سے عام اس لیے ہے کہ اس کلمہ اور کلام سے درد بھی حاصل ہوتا ہے نفس کو اگر ایسے کاٹا جائے کسی کو زبان سے. تو اور دوسری تاثیر اس کی یہ بھی ہے کہ کلمہ اور کلام سے اگر کسی کی تعریف کریں کسی پیر صاحب کی تعریف کریں کہ یہ تو بہت فاضل اور عالم آدمی ہے اونچی شخصیت ان کا ایک بال بھی ہو تو جنت میں چلے جائیں گے ڈائریکٹ. ہاں تو سب داڑھی نیچے ہوگی سب داڑھی نیچے پڑے ہوگی. اچھا تو وہ پیر کا قصہ میں نے سنایا تھا نا آپ کو جس کی داڑھی نکال. اچھا تو اس فرح بھی ایک تاثیر ہے کلمہ اور کلام کی. جیسے علم ایک تاثیر ہے فرح بھی ایک تاثیر ہے. تو یہ اعتبار تاثیر یہ تو عام ہے اور
جرح باعتبار تاثیر خاص ہے. اس لیے مولا جامع علیہ رحمہ نے لفظ علم ذکر نہیں کیا بلکہ تاثیر کا لفظ استعمال کیا اور مطلق استعمال کیا. یعنی باعتبار عام کوئی قید خاص نہیں لگائی کہ علم ہو یا اس کا ذکر نہیں کیا. جی مطلق نہیں فرماتے کہ تاثیر معانی ہاں کل جرح اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وقد عبرا. اچھا قد عبرا سے پہلے تو انہوں نے ذکر کر دیا کہ یہ کی سے ذکر کیا ہے کہ یہ جو قول ہے کہ یہ کلمہ اور کلام مشتق ہے کلم سے کیل سے اگر ذکر کر دیا تو کیل سے یہ ہمیں مفہوم ملتا ہے کہ یہ راج قول نہیں ہے. قد عبر بعض الشعراء سے اس کے اوپر ایک اور دلیل دے رہے ہیں, اس کو تقویت پہنچا رہے ہیں, اس کی تائید کر رہے ہیں, اس کو بھی بنا رہے ہیں. فرماتے ہیں قد عبر بعض الشعراء عن بعض تأثیرات امام الجرح کہ اس مناسبت بین المشتق منہ اور مشتق پر دلیل یہ ہے کہ بعض شعراء نے اسی مناسبت کو ذکر کیا ہے اپنے شعروں میں, اس کی وضاحت کی ہے اور اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں میں پایا جاتا ہے اسی مناسبت کو. اور انہوں نے فرمایا کہ جرحات السنان لحلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان, کہ جو نیزوں کے جرح ہوتے ہیں جو اس کے زخم ہوتے ہیں لحلتیام وہ تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلا ہوتا ہے, وہ ان کے لیے جوڑنا ہے. یعنی وہ زخم جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ اس میں درار تو پڑ جاتا ہے لیکن بعد میں وہ جڑ جاتا ہے. التیام وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کے لیے تو التیام ہے, جوڑنا ہے. لیکن ولا یلتم ما جرح اللسان, جو زخم لسان سے ہوئے ہوتے ہیں وہ جڑتے نہیں ہیں, وہ گہرے زخم ہوتے ہیں. جس کا دل تم نے نفس جس کو زخمی کر دیا, ولا یلتام کہتے ہیں وہ زخم نفوس والا جڑتا نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ وہ اتنا گہری تاثیر ہے اس کی. تو کلمے اور کلام کی تاثیر گہری ہے بنسبت بنسبت جرح کے, ظاہری جرح کے, سنان وغیرہ کے جرح کے. تو یہ جو تاثیر جو پائی جاتی ہے کلمہ اور کلام میں, اس میں زیادہ یہ اشد ہے بنسبت سنان والے جرح کے. تو اگر اس میں مشتق میں یہ تاثیر اشد ہے مشتق منہ میں, تو لفظی مناسبت سے زیادہ پایا جاتا ہے, تو یہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے نکالا گیا ہو. ہاں تو مطلب ہے کہ گویا کہ اس قول کو انہوں نے تائید کر دی اس شعر سے کہ عرب اپنی لغت میں اس چیز کو استعمال کرتے ہیں جیسے اس شاعر نے استعمال کیا ہے. تو جب کرتے ہیں تو پتہ لگا کہ میاں مشتق منہ کلمن بنانا اور مشتقین کلمتن اور کلام بنانا یہ ٹھیک ہے, کیونکہ اشتقاق اقرب ان کے درمیان میں پایا گیا ہے. اشتقاق اقرب پایا گیا ہے ان کے درمیان. تو یہ کہنا کہ بھئی وہ مشتق منہ ہے اور یہ مشتق ہے, یہ بات صحیح ہے. چلو, اور کلمہ اور کلام کا موضوع لہو تو یہ نہیں ہے, مگر موضوع لہو کو یہ اس سے خارج تو ہے مگر لازم بھی ہے. تو یہ کلمہ اور کلام کی دلالت اس تاثیر کے اوپر دلالت انتظامی ہے. اور اسی طرح جرح کی بھی دلالت اس اثر پر علم یعنی علم درد کے اوپر اس سے یہ خارج لازم ہے, تو اس کی دلالت اس کے اوپر زیادہ انتظامی ہے. تو یہ ان دونوں میں مناسبت پائی جاتی ہے. ہاں یعنی مناسبت معنی انتظامی میں مناسبت عام ہے نا, معنوی مناسبت عام ہے کہ ماں دونوں مشتق اور مشتق منہ کے معنی مطابقی میں مناسبت ہو, یا دونوں کی معنی تضمنی میں مطابقت ہو, یا دونوں کی معنی التزامی میں ہو,
یا ایک کا معنی مطابقی ہو دوسرے کا تضمنی ہو یا التزامی ہو تو یہ عام ہے. سمجھ میں آ گئی یہ؟ تو یہاں کلمن کا جو معنی مطابقی ہے کون سا؟ جرح. اس معنی مطابقی کے ساتھ کلمہ اور کلام کے معنی التزامی کی مناسبت پائی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ یہ جو تاثیر ہے یہ تو کلمہ اور کلام کا معنی التزامی ہے نا، لازم ہے وہ. تو معنی التزامی ایک طرف ہے اور معنی مطابقی دوسری طرف. تو کلمن کا معنی مطابقی ہے مشتق منہ کا، اور مشتق کا معنی التزامی ہے. تو اس اعتبار سے دونوں میں مناسبت پائی گئی. چلو جی. اچھا، پھر اس میں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دلالت التزامی اس کو کہتے ہیں کہ اس معنی پر دلالت کرنا جو اس کو خارج لازم، جو اس کے موضوع لہو کے معنی سے خارج ہو وہ اس کو لازم ہو. یعنی ذہن میں جب اس کے بارے میں سوچیں گے تو ہمارا ذہن اس کی طرف، جب اس موضوع لہو کا مفہوم ہمارے ذہن میں چلا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ مفہوم یعنی موضوع لہو کے تصور کو یہ معنی یہ مفہوم لازم ہوگا. ہاں، اس کا تصور لازم ہے. اس کا تصور لازم ہے. یعنی لازم کا تصور ملزوم کے تصور سے جدا نہیں ہو سکتا. ہاں چلو. تو دونوں ذہن میں آنے چاہیے بیک وقت اور ہر وقت. ہاں ہاں. مگر ایسا نہیں ہوتا. لفظ کلمہ کلام سے ہمیشہ جب ان کا مفہوم جب ہم سوچتے ہیں ان کا تصور جب آ جاتا ہے کلمہ کلام کا تو ان کی تاثیر کا مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے. نہیں آتا، ہر وقت نہیں آتا. تو پتہ لگا کہ تاثیر لازم نہیں ہے. کلمہ اور کلام کو تاثیر لازم ہے. ورنہ اگر لازم ہوتا تو یہ تو تصورین جدا نہ ہوتے. چلو سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہاں. پھر اس کا جواب یہ دے دیں کہ یہ جو آپ نے دلالت انتظامی کا مفہوم لیا ہے یہ اپنے باعتبار اصطلاح منطق لیا ہے. وہ تو منطق کی اصطلاح ہے بھائی. چلو. ہاں. مگر آپ اگر اس کے ناف کی نظروں میں دیکھیں گے، ناف کی اصطلاح میں سے دیکھیں گے تو یہ ایسا نہیں ہے. ہاں. اس لیے کہ جو ملزوم اور لازم کے درمیان میں جو نسبت ہوتی ہے ناف کے اعتبار سے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسا علاقہ ہونا چاہیے دونوں کے درمیان کہ ایک سے انتقال دوسری کی طرف سے ہی ہو. ذہن کا انتقال ملزوم سے لازم کی طرف صحیح ہو. تو یہاں تو صحیح لزوم یعنی وہ لزوم بمعنی منطقی یہاں نہیں ہے کہ اس کا تصور بغیر دوسرے کے تصور کے نہ ہو سکے، ایسا نہیں ہے. بلکہ علاقہ مصححہ لانتقال الذہن من احدہما الی الاخر. یہ علاقہ مصححہ جو ہے یہ مراد ہے. تو یہاں پر وہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تو وہ ہے علاقہ مصححہ تو ہے. تو لہذا یہ لزوم گویا کہ اہل عربیہ کے نزدیک، جو علوم عربیہ کے ماہرین ہیں نا ان کے نزدیک لزوم اس کو کہتے ہیں. اور یہ تو یہاں پایا گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا. کیونکہ یہ علم نحو ہے تو علم نحو کی جو اصطلاحی جو ہے وہی علوم عربیہ والے ہیں نا. ہاں وہی ملحوظ ہوگی یہاں پہ. ہاں. اس لحاظ سے جو یہ کلمہ اور کلام سے اس کے مفہوم سے اس کے تصور سے منتقل کرنا اثر کی طرف، جب کلمہ اور کلام کا مفہوم آ جائے تو تاثیر کیا جرح تاثیر کی طرف ذہن منتقل تو ہو سکتا ہے. چل ہو گیا. اچھا جاؤ.